آج ہم ایک ایسے گھر کے فرد کی بات کرنے جا رہے ہیں جو عموماً سب کو سلا کے سوتا ہے اور سب کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ گھر میں کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے، جب کسی کو پیاس لگتی ہے تو اسی کو پکارا جاتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو دوائی کا اسی کو پوچھا جاتا ہے، کمرے کمرے میں جا کر لوگوں کا حال پوچھتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کا کوئی حال نہیں پوچھتا۔ جب بچہ روتا ہے تو سب سے پہلے وہی شخصیت ہے جو بچے کے رونے پر اٹھ جاتی ہے، سب سے کم نیند کرتی ہے، سب سے زیادہ کام کرتی ہے، گھر میں رہنے والے لوگوں کے سکھ، چین، آرام کا خیال رکھتی ہے۔ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں کہ اب ہمارا خیال کون رکھے گا، جبکہ اس کو یہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ اب میرا خیال کون رکھے گا۔ زندگی بھر گھر کے ہر فرد پر توجہ دینے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ جب دسترخوان لگتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آج یہ کھانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آج مجھے یہ کھانا ہے۔ وہ سب کے لیے الگ الگ ڈشیں تیار کرتی ہے۔ جب کچھ ڈش میں پرابلم آ جائے تو وہ باتیں سنتی ہے، مگر اگر ڈش اچھی بنے تو تعریف کم ہی سنتی ہے۔ اسے شکریہ کہنے والے بہت کم ملتے ہیں، اسے جزاک اللہ کہنے والے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ سب کے آنسو پہنچتی ہے، اس کے آنسو کم ہی پہنچے جاتے ہیں۔ اس انمول اور اہم اور پرائز لیس پرسنالٹی کو ماں کہتے ہیں۔ ماں جو سب کا دکھ، سب کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتی ہے، سب کا درد بانٹتی ہے، اولاد کے لیے روتی ہے، شاید سب سے زیادہ دعائیں کرتی ہے، سب کی مرکزی شخصیت ہوتی ہے وہ ماں۔ کیا ان کے جانے کے بعد ہی ان کی قدر ہوتی ہے کہ کیا کبھی جیتے جی ہم ان کی قدر کرنا نہیں سیکھیں گے؟ کیا ان کے جانے کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ میری ماں بہت اچھی تھی؟ کبھی ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور پیار اور شفقت سے دیکھ کر نہیں کہیں گے ماں آپ بہت اچھی ہو؟ کیا ان کے جانے کے بعد ہی کہیں گے کہ ماں نے بڑی قربانیاں دی تھی؟ کیا یہ جیتے جی کبھی نہیں سنے گی کہ اس کی اولاد اس کو کہہ دے کہ ماں آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، جزاک اللہ، تھینک یو مدر، واہ ماں، کیا بات ہے میری امی کی، کیا بات ہے میری ماں کی۔ جب شفقت کی بات آتی ہے تو ماں کا ذکر ہوتا ہے، جب پیار کی بات آتی ہے تو ماں کا ذکر ہوتا ہے، جب قربانی کی بات آتی ہے تو ماں کا ذکر ہوتا ہے۔ کئیوں سے دبتی ہے مگر دباتی نہیں ہے، پریشر میں نہیں لیتی، کبھی کبھی سہمی سہمی سی رہتی ہے، ڈری ڈری سی رہتی ہے، کہیں شوہر کچھ نہ کہہ دے، اولاد بڑی ہو گئی ہے وہ کچھ نہ کہہ دے، بہو کو کچھ کہہ دوں گی تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، بڑی بیٹی کو کچھ کہہ دوں گی تو بات نہیں کرے گی۔ آخر ماں کب تک ان پریشانیوں اور ٹینشنوں میں جیتی رہے گی؟ برسوں گزر گئے امی کو خدمت کرتے کرتے، آج اس کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال کی ہو گئی۔ کیا اس کے آرام کے دن نہیں آئیں گے؟ کیا اس کے سکون کے دن نہیں آئیں گے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اٹھے تو اس کے لیے ناشتہ تیار ہو، دوپہر ہو تو اس کے لیے لنچ تیار ہو، رات ہو تو اس کے لیے ڈنر تیار ہو، اس کے بھی بستر کے سرہانے پانی کا گلاس بھرا ہوا رہے، اس کو بھی جب ضرورت ہو تو چائے اس کو وقت پر اس کے ہاتھ پہ مل جائے؟ کہ وہ وقت اس کے جیتے جی نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے کہ یہ ماں ہے، اس کی قدر کریں۔ جو ایک بار اپنی ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدین یہ ہمارے لیے جنت ہیں، ہم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں ناراض کر کے جہنم کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ہمت کیجیے، حقیقت کو تسلیم کیجیے اور بڑھ کر ماں باپ کو کیجیے۔ آپ یو آر اے گریٹ، آپ بہت زبردست ہیں، آپ ہمارے والدین ہیں۔ امی یو آر گریٹ، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم جیتے جی آپ کے لیے کچھ کر جائیں۔